نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی ولا کان عمر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین والا قدر، رب دو جہاں مالک ارض و سما، خالق کائنات کی حمد و ثنا، اور نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کے بعد آج میں ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل آفتاب ہدایت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے خلفائے راشدین کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا آخری پروگرام یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ یہ سلسلہ تعطل کا شکار ہوا، اس کے لیے میں اپنے خالق و مالک سے معافی کا خواستگار ہوں، اور آج ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ خلفائے راشدین کے خلاف فرضہ سرائی کا سلسلہ شد و مت سے جاری ہے۔ آج ہم خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کی سوانح حیات کا ذکر کریں گے۔ یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں آپ کے قبول اسلام، ہجرت مدینہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ کی رفاقت کا ذکر ہوگا۔ دوسرے حصے میں انتخاب خلیفہ، آپ کا دور خلافت، فتوحات، اصلاحات، تبلیغ دین، فتح بیت المقدس، اور آخر میں آپ کی شہادت کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہنے، آپ تک پہنچانے، اور ان منافقین کے جھوٹ اور ریاکاری پر ضرب لگانے کی ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے، جو صبح شام ناموس رسالت و عظمت صحابہ کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ خدا انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک ممتاز خاندان عدی کے فرد تھے۔ آپ کی عمر جب 27 سال کی ہوئی تو ریگستان عرب آفتاب اسلام کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ یہ آواز حضرت عمر کے لیے نامانوس تھی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو، ان کے عقیدے کو جھٹلائے گا، اس لیے وہ سخت برہم ہوئے۔ جوانی کا غرور تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا، وہ اپنے سے کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو اتنا مارتے کہ جب مار مار کر تھک جاتے تو اس سے پوچھتے کہ کیا تم اب بھی محمد کے دین پر قائم ہو؟ وہ کہتی کہ میرا ایمان تو بھی اور پختہ ہو گیا ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تشدد کرنے میں 2 اشخاص سرفہرست تھے، ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ لیکن ان دونوں کے مظالم کے باوجود کوئی ایک شخص بھی اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، جامعہ ترمذی کے صفحہ نمبر 379 پر درج ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے حرم کعبہ میں سر بسجود اشکبار آنکھوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ ایک محبوب اپنے محب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، چہرہ اشکوں سے تر تھا۔ یہ رقت امیز منظر دیکھ کر صحابہ کو اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم قریب جا کر سنیں کہ آخر نبی مہربان اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ کچھ کے دل میں خیال آیا کہ آپ قریش کے ظلم و ستم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کچھ نے سوچا کہ قریش کے ایمان لانے کی دعا کر رہے ہیں۔ آسمان پر فرشتے دم بخود تھے
اور دعا سن رہے تھے، سیارگان فلک ہمتن گوش تھے کہ ہم بھی سنیں کہ آخر نبی آخر الزماں غفور الرحیم سے کیا التجا کر رہے کہ آواز آئی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جسے تو پسند کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے اور اسے اپنے دین کا معاون بنا دے۔ اس دعا نے عرش کو ہلا دیا اور رب العزت نے یہ عزت حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرما دی، اور وہ چند دنوں بعد اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسلام کا بدترین دشمن سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ ایک دن قریش مکہ مطاف میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر بھی آ گئے۔ عمر کو دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ تمہاری بہادری اور شاہ زوری کا کیا فائدہ؟ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں انعام کا اعلان کر رہا ہوں، جو نعوذ باللہ محمد کو قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ عمر نے خاموشی سے قریش کی تاہن برداشت کی اور گھر روانہ ہو گئے۔ گھر سے تلوار لی، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے روک کر پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا کہ آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نئے دین کی داعی کو ختم کر دوں گا۔ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس نے قریش میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر جاؤ، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے۔ فوراً رخ بدلا اور بہن کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دستک دی تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عمر۔ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید اس وقت حضرت خباب سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت خباب کو اوٹ میں جانے کو کہا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ عمر اندر داخل ہوئے، بہن سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو سامنے حضرت سعید ان کے بہنوئی آ گئے۔ انہیں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن حضرت فاطمہ خامد کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کے سر پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ خون کا فوارہ چہرے اور جسم کو لہولہان کر گیا۔ اس حالت میں حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر تم بے شک ہمیں مار ڈالو، ہمارے دلوں میں اسلام جاگزیں ہو چکا ہے اور وہ اب نہیں نکل سکتا۔ سامعین کرام، ایک خاتون، وہ بھی پیاری بہن، جسم زخمی، کپڑے خون آلود، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر عزم و ہمت کے یہ الفاظ سن کر عمر کی جلال اور قاہرانہ سوچ جواب دے گئی، اور وہ اس مظلومانہ منظر کے سامنے ان کا پیکری جذبات امڈ آیا۔ ہیرے کا جگر بہن کے خون آلود پھول سے کٹ گیا۔ فرمایا اچھا تو تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ یہ مقدس اوراق ہیں، پہلے وضو کر لو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے قرآن کے الفاظ نکال کر سامنے رکھ دیے۔ سورۃ طٰہٰ کے الفاظ پر نظر پڑی، للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ دل میں پیوست ہو رہا تھا، اور جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر حضرت خباب بھی سامنے آ گئے اور کہا کہ عمر، میں نے نبی اکرم کو تمہارے حق میں دعا مانگتے سنا تھا، آج ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس وقت نبی اکرم کہاں ہوں گے؟ حضرت خباب نے جواب دیا کہ وہ اس وقت دارالارقم میں موجود ہوں گے۔ حضرت عمر اس حالت میں نظر جھکائے دیوانہ وار دارالارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ آستانِ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ ان کو شمشیر بکف دیکھ کر صحابہ نے نبی اکرم سے عرض کی
کہ یا رسول اللہ باہر عمر کھڑے ہیں اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے۔ سید الشہداء ام رسول مقبول حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ خدا کی قسم اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، سر جھکائے، چہرے پر شرمندگی لیے عمر اندر داخل ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پررعب آواز نے ان پر کپ کپی طاری کر دی۔ عرض کیا کہ حضور ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی موجود صحابہ کرام نے اس زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی کہ حرم میں بیٹھے قریش پریشان ہو گئے، اور اس آواز سے مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ طبقات ابن سعد، ابن عساکر، کامل ابن اسیر نے یہ واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے سے اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اس وقت تک 40 سے 50 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شامل تھے، لیکن پھر بھی مذہبی فرائض وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر نے قبول اسلام کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم حق پہ ہیں، اور میں حق پر ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر آپ نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں ترتیب دیا، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر۔ اس دلیری سے حرم کعبہ میں داخل ہوئے کہ کفار دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ قریش کی تھوڑی سی مزاحمت کے بعد ہم نے پہلی دفعہ باجماعت حرم شریف میں نماز ادا کی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا خطاب دیا، لقب دیا، اور اس کے بعد آپ عمر بن خطاب سے عمر فاروق کہلانے لگے۔ حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے اور مشرکین سے بدلہ لینے لگے۔ حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قدم بہ قدم ترقی کرتا چلا گیا۔ اب مکہ نے حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی صورت میں اپنے جگر پارے اسلام کو پیش کر دیے تھے۔ اب مسلمان اپنے آپ کو توانا محسوس کر رہے تھے۔ عمر جیسی شخصیت اسلام قبول کرے، سچائی کے پیغام پر لبیک کہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ماحول میں ارتعاش پیدا نہ ہو، فضاؤں میں مد جزر نہ ہو، انقلاب کی نوید سنائی نہ دے؟ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک بار فضا اور ماحول کو چیلنج کر کے رہیں گے۔ انہوں نے حرم کعبہ میں منادی کروا دی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل کے گھر پہ جا کے دستک دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ ابو جہل غصے سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ ابن اسحاق نے یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ ہر مسلمان نے مدینہ کی طرف خفیہ ہجرت کی، مگر جب حضرت عمر فاروق کو ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت اس شان سے کی کہ ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی، پشت پر تیر کمان لگائے اور خانہ کعبہ تشریف لائے، 7 مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر کھڑے ہو کر مشرکین سے مخاطب ہوئے کہ میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کو جرأت ہے، کسی میں ہمت ہے، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میرے مقابل آ جائے۔ لیکن مشرکین میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے نظر جھکا لیں
اور آپ نے ہجرت کا قصد اکیلے نہیں بلکہ آپ نے خاندان اور مسلمان ساتھیوں کے 20 گروہ کے ساتھ کیا اور وہاں سے عازم مدینہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر کے ان دشمنوں نے تو نظریں جھکا لی تھیں، مگر آج کے دشمن سن لیں کہ یہ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے اور متفق علیہ ہے۔ امام نودی کہتے ہیں کہ جب کفار سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عمر ہر غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھے۔ ذاکرین گلے پھاڑ پھاڑ کر شور مچاتے ہیں کہ آپ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، مگر وہ ان سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ جب ابو سفیان نے پکار کر کہا کہ کیا محمد زندہ ہیں، کیا ابو بکر عمر زندہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا کہ حبل کی جے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جواب دینے کا کہا تھا؟ سامعین، حضرت عمر کو حکم ہوا تھا کہ جواب دو کہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 315، تبری صفحہ 425۔ حاضرین محترم، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، ان پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ایمان کی تازگی کے لیے صرف چند فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، مگر میں خاتم النبیین ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے اور شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوا ہے، میری امت میں عمر محدث ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ بات کریں۔ یہ روایت حضرت ابو سعید سے ہے۔ علامہ ابن حجر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے۔ ایک دن نبی مہربان حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ کوہ احد پر موجود تھے کہ زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور کہا کہ احد ساکت ہو جا، کیا تو نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ پہاڑ فوراً ساکت ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر 4 باتوں میں امت میں افضل ہیں۔ سب سے پہلی، اسیران بدر کے موقع پر آپ کی رائے تھی کہ ہر قیدی کو اس کا عزیز قتل کرے گا، حالانکہ ان قیدیوں میں ان کا حقیقی ماموں بھی شامل تھا۔ مگر باقی صحابہ کرام، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت علی بھی شامل تھے، ان کی رائے تھی کہ یہ ہمارے قرابت دار ہیں، ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، ممکن ہے کہ یہ عنقریب اسلام قبول کر لیں۔ نبی مہربان نے صحابہ کی رائے کو تسلیم کیا۔ جب قیدی رہا ہو گئے تو جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا یہ حکم سنایا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس مشرکین قیدی ہوں اور ان کو خون بہے بغیر ان کو رہا کر دیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا اور اس کی کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے بارگاہ نبی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات جب باہر جاتی ہیں تو منافقین تبصرے کرتے ہیں۔ اس پر آیت پردہ نازل ہوئی۔ حکم ہوا کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور امت کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ باہر جایا کریں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہی تو میرے گھر میں نازل ہوتی ہے، مگر تمہیں پہلے ہی القاء ہو جاتا ہے۔ آپ کا مراد رسول ہونا آپ کو افضل و برتر بنانے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت سے دعا کی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت جو حالات خراب ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس سے حالات سنبھل گئے
اور مہاجرین اور انصار کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ پھر قائم ہو گیا۔ خواب میں آپ کو اذان کے الفاظ القاء ہوئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے خواب میں یہ اذان کے الفاظ سنائے گئے ہیں، اس سے پہلے اذان نہیں تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الفاظ ہی اذان ہوں گے، اور اس سے آج تک ہر مسجد میں 5 وقت میں وہی اذان ادا کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، میری خواہش تھی کہ پروگرام مختصر ہو، مگر جب سیرت فاروق کی بات ہو تو جی چاہتا ہے کہ انسان بولتا رہے اور سامعین سنتے رہیں، لیکن آج کا بیان اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے تاکہ سیرت فاروقی کا تابناک ذکر آپ کے سامنے پھر پیش کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔